الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے ریکارڈو تھیوری کے ڈسکشن کے بعد اب اس کے اوپر جو پراپرٹیز آ رہی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے ورلڈ پروڈکشن پاسیبلٹی، یعنی ورلڈ پروڈکشن پاسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ ریکارڈو کا نظریہ تجارت جو ہم نے بیان کیا تھا اس میں ہم یہ یقین رکھتے تھے کہ جب دو ممالک آزاد تجارت میں مشغول ہوں تو ہم دنیا کی پیداوار کے امکانات پر مشتمل دو شیڈول تشکیل دے سکتے ہیں۔ سو ریکارڈنگ تھیوری آف دا ٹریڈ بلیوز ان فری ٹریڈ۔ ایک بات دی ون سچ لائنز if two countries are engaged in trade, we can construct the schedules showing in the world production possibility, so it has been shown in this figure۔ یعنی دنیا کے پیداوار کے امکانات کیا ہوں گے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہم اس لائن پروڈکشن پاسیبلٹی کو ترتیب دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے فگر نمبر 5 ہے۔ دس فگر ریپریزینٹ دا ورلڈ پروڈکشن پاسیبلٹی ان بوتھ کنٹریز لائک پرتگال اینڈ UK۔ اب اس کے ایکس ایکسس کے ساتھ وائن ہے اور وائی ایکسس کے ساتھ کلاتھ ہے۔ اب یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم اے پوائنٹ پر دیکھیں تو اے پوائنٹ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر پوری دنیا میں جو ہے کلاتھ پیدا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں کیا ہے جی، پرتگال اور UK شامل ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ نقطہ اے سے واضح ہے کہ اگر دنیا شراب کی کوئی مقدار پیدا کرنا چاہتی ہے تو پرتگال جیسے شراب کی پیداوار میں کمپیریٹیولی ایڈوانٹیج حاصل ہے تو وہ پہلے حرکت کرے گا۔ برطانیہ شراب کی یعنی وائن کی پروڈکشن اس وقت پیدا کرے گا جب پرتگال اپنی شراب کی پیداوار میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں شراب کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ جو UK شراب پیدا کرے تو اس کے مختتم مصارف اس کی قیمت کے برابر آ جائیں۔ تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پروڈکشن پاسیبلٹی لائن ہے A to B، B to J، اور پھر ہم C کی طرف حرکت کرتے جائیں گے۔ سو A B J سے پر مشتمل پروڈکشن پاسیبلٹی، یا ہم کہیں گے ورلڈ پروڈکشن پاسیبلٹی، امکانی خط شراب اور کپڑے کے ان پیئرز کو ظاہر کرتا ہے جو کہ آزاد تجارت کی موجودگی میں پوری دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب عزیز طلباء، یہاں پر آگے چل کے وہ مزید لکھتا ہے کہ انٹرنیشنل ویج کمپیریزن اینڈ پروڈکشن۔ اب فری ٹریڈ ہے، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ فری ٹریڈ کے جو نتیجے میں اشیاء کے ممالک کے درمیان تجارت آزاد ہوتی ہے، لیکن مزدوروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ان حالات میں عالمی سطح پر اجرتوں میں یکسانیت ہونا لازمی نہیں۔ اس طرح مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ریکارڈو کے ماڈل میں اجرتوں کا تعین یعنی ڈٹرمینیشن آف ویجز کس پوائنٹ پر ہو؟ ملکی اور بیرونی سطح پر اجرتوں میں موازنے سے ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی کا موازنہ کس طرح ہو؟ نمبر 3، کیا اجناسی نسبت ٹرم آف ٹریڈ بھی اجرتوں کے موازنے سے متعلقہ ہے؟ تو یہاں پر یہ جو سچویشن ہے وہ ساری اس نے ڈسکس کیے تھے، 3 پوائنٹ جو اس نے ڈسکس کیے ہیں، اور اس کے بعد ان پوائنٹ کو سامنے رکھ کر وہ یہ ڈسکس کرتا ہے کہ دا کمپیریٹیو پروفٹ کنڈیشن کیا ہے۔ اگر ہم شراب میں مشغول مزدوروں کو دی جانے والی اجرتیں فی گھنٹہ کو ALW کیپٹل W سے ظاہر کریں تو یہ شراب کی فی اکائی مصارف ہوں گے، اور شراب کی فی اکائی قیمت فروخت کو PW سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کپڑے میں مشغول مزدوروں کو اگر ہم فی اکائی گھنٹے کے ساتھ پے کر دیں تو A یونٹ ہے، L اسٹینڈ فار لیبر ہے، اور C اسٹینڈ فار جو اس کی کلاتھ ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ کپڑے کی فی اکائی مصارف کیا ہوں گے اور کپڑے کی فی اکائی قیمت کہاں پر متعین ہوگی۔ تو شراب اور کپڑے کی پیداوار کی توازنی شرط جو پہلے ہے وہ یہ ہوگی ALW کیپٹل W گریٹر دین، کیونکہ وائن کی قیمت اس کے ایز کمپیئر زیادہ تھی، تو ALW کیپٹل W گریٹر اور ایکول PW. So ALC
greater than W ALC, W greater than or equal to PC. سو عدم مساوات انیکوالٹی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ متقابلیاتی توازن میں فی اکائی مصارف کی قیمت سے کم نہیں ہونے چاہیے. اب آگے ہم چل کے مزید اس کو اس طرح کرتے ہیں. دا کمپیٹیٹو پروفٹ کنڈیشنز کیا ہے. وہ اس طرح کہتا ہے کہ اگر ہم صنعت یعنی انڈسٹری میں ایک مزدور کی قوت پیداواری یعنی اس کی ہم ریپریزینٹ کریں ویج پر آور گیون ٹو دا لیبر انگیج ان ڈبلیو، تو اس صورت میں آپ کی جو ہوگی وہ کیا ہوگی بائی ALW انٹو ڈبلیو دے ول بی دا کاسٹ آف پروڈکشن 1 یونٹ آف یونٹ پرائس آف وائن ان شون با PW. عزیز طلبہ یہ جو ہے پیراگراف اس سے آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایکویشن آ جاتی ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی ڈٹرمنیشن کرتا ہے کہ W/W اسٹار انٹو 1/ALC یا انٹو 1/ALT اسٹار. تو پروڈکٹیوٹی اینڈ ویج کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر وہ دو مین پوائنٹ کرتا ہے. جو واضح کرتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ویج پروڈکٹیوٹی کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان دا انڈسٹری which producer positive output, the level of wage will be equal to the productivity average or marginal of the labor. Number 2, due to the international competitions in the industry will close if its prevailing wages exceed the productivity of labor. So what is the wage comparison? Wage comparison کے لیے یہ ڈاؤن سائڈ پہ جو آپ کی ایکویشن ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر. اب آپ دیکھیں ALC W is equal to PC, so W is equal to PC over ALC and keeping PC constant, so we can get the W/W star is equal to 1/ALC whole divided by 1/ALC star. In such situation, the respective advantage of the each country come into being if the labor forces of UK has twice productivity in the production of cloth as compared to the Portugal. The UK labor force will earn double to the that of the Portugal in this situation when Portugal also gone on to the produce cloth. عزیز طلبہ یہاں پر اگر آپ اس پیراگراف کو ریڈنگ کریں گے تو سمپل ہم یہاں پر یہ اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ UK اس شکل میں وائن پیدا کرے گا جب پوری دنیا میں وائن کی پرائسز بڑھ جائیں گی. اب جیسے ہی کلاتھ کی قیمت بڑھے گی تو پرتگال کے لیے وہ اٹریکٹیو ہو جائے گا، تو وہ اس صورت میں پرتگال بھی کلاتھ میکنگ کی طرف راغب ہو جائے گا. اس کی مزید ایکسپلینیشن کے لیے ہم یہاں پر ایک ڈائیگرام ترتیب دیتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دس فگر کہ ریلیٹیو ویجز لائک کیا ہیں W/W اسٹار ہیں اور ایکس ایکسس پر کیا ہیں جی کہ ٹرمز آف ٹریڈ کیا ہے پروفٹ کی شکل میں. اکارڈنگ ٹو دا فگر if term of trade were to remain in between the cost ratio of the two countries a 10% relative increase in the profit of cloth, the domestic wages would increase by 10% as compared to the foreign country. We suppose that Portugal is more efficient in the productions of both goods as compared to UK. Hence, the wages in each goods will be higher. When terms of trade of Portugal improve, the relative wages will increase in the same ratio. If due to improvement in term of trade, both countries produce the same good, relative wages would reflect the productivity of labor in that good.
In this way, Pakistan and USA produce the same good as textile. US should not be restrictions on Pakistan textiles on the ground that they have been produced with cheaper labor. The wage will have to compared on the basis of productivity of the labor in textile sector in US and productivity of labor in textile sector in Pakistan. So greater use of modern technology, the productivity and wages of labor in US have been exceeded the wages and productivity in the Pakistan. Therefore, US trade union should not demand for imposing restrictions on the imports from poor countries under the argument of cheaper labor. عزیز طلبہ، یہاں پر یہ سچویشن جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم ریکارڈو کی جو تھیوری تھی کمپیریٹیو کاسٹ، جس میں ایک ملک کو کمپیریٹیولی مور ایڈوانٹیج ہے دین ادر کنٹری، اس صورت میں دونوں کے درمیان پرائس کی ڈٹرمینیشن، پروڈکشن کی ڈٹرمینیشن کہاں پر ہوگی. اس کے باٹم سائڈ پر ہے گلوبلائزیشن، پروڈکٹیوٹی شاکس اینڈ ٹیکنالوجی سپلز اوور. یہ عزیز طلباء ٹاپک جو ہے یہ ہے آپ کا WTO کا جس وقت ہم پڑھیں گے اس میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی امپلیمنٹیشن، اور اس کے بعد پاکستان اور اسپیشل جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے بارے میں یہ ایک پیراگراف ہے. تو اگر آپ ایز نالج کے طور پر پڑھیں تو تب بھی آپ کے لیے ویل اینڈ گڈ ہے کہ پوری دنیا میں جس وقت گلوبلائزیشن ہوگا تو اس وقت ٹریڈ، اسپیشل ٹریڈ ڈیولپنگ کنٹریز کا کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور جو پاکستان کا ریفرنس ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کس طریقے سے لنک کریں گے. تو یہ ایک پیراگراف اگر آپ ریڈنگ کریں اور اس کے بارے میں مجھ سے آپ کوشچن پوچھیں تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. بہرحال یہ جو چیپٹر ہے یہ ہمارا انشاءاللہ WTO کا جو چیپٹر آئے گا اس میں اس پیراگراف کو ٹچ کرنا ہے. سو گلوبلائزیشن کے بارے میں یہ ایک کمپریہنسو قسم کا آپ کا نوٹس ہے. ٹھیک ہے جی. تو عزیز طلباء یہاں پر اب ہم آپ کو مزید تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ نان ٹریڈڈ کموڈیٹیز کیا ہیں. سو نان ٹریڈڈ کموڈیٹیز کو ہم یہاں پر یہ شو کرتے ہیں. وی نو دیٹ دا ریکارڈین ماڈل دا ٹرانسپورٹ کاسٹ فرام ون ریجن ٹو other region has been ignored. Again, in such model no importance has been given to artificial impediment of the trade like tariff and quota, but we shall tell in the contents with the criticism of such model that no goods can be ٹرانسپورٹیڈ فرام ون لوکیلٹی ٹو دا ادر لوکیلٹی. جس وقت ہم نے کلاسیکل کی ازمپشن کو پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کلاسیکل ماڈل میں ٹرانسپورٹ کاسٹ وغیرہ برداشت نہیں کرنی پڑتی، لیکن یہ ایک ایسی ازمپشن ہے جس کے بارے میں تو ہم ماڈرن ورلڈ میں یقین نہیں رکھتے. بہرحال ہمارا جو یہ کلاسیکل ماڈل چل رہا ہے تو اس میں ہم نے اس ازمپشن کا سہارا لینا ہے. So now we take the case of the country which is a small at the world level and that it cannot influence the world prices. If these prices do not reflect the technology of the small country, such country will produce that good out of the traded goods where PI over ALI is the highest. Here the level of wage becomes equal to the cost of that good in the form of labor per hour. We also suppose that there is a commodity and which we cannot get from the world as the local lawyer, local doctor and local hair cutter, but all such goods are locally demanded, hence they are called non-trade goods. عزیز طلباء آپ آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر یہ کن پروفیشن کی بات کرتا ہے. ان ادر ورڈز
In order to go the 1 unit of the non-traded good, the cost in the form of the labors are shown as ALN. Accordingly, its price will be as PN is equal to ALN into W. It means that the price of non-traded goods will be determined by the local technological prices of trade goods as prices of the traded goods determined by the wages. تو یہ سچویشن تھی نان ٹریڈیبل گڈ کے بارے میں جو ایک اس نے بتائی تھی. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از اے کمپوزٹ ٹریڈیبل کموڈیٹیز. ایک کمپوزٹ تجارتی شے کیا ہے؟ ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ تمام اشیاء جو عالمی تجارت میں داخل ہوتی ہیں ان کی عالمی قیمتیں معین ہیں، تاہم تمام انفرادی تجارتی اشیاء کے مجموعے کو ایک کمپوزٹ یا مجموعی تجارتی شے سے ظاہر کرتے ہیں. اس شے کی طلب کا رویہ بھی ویسے ہی ہے جیسے کسی اکیلی شے کا، چونکہ فرض کیا جاتا ہے کہ تمام تجارتی اشیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ قیمتوں کے بارے میں معین رشتہ پایا جاتا ہے. کمپوزٹ ٹریڈ کموڈیٹیز کو ہم فرضی یونٹ پیدا کرتے ہیں پیداوار اور ڈالر کی صورت میں اس کی قدر کو ظاہر کرتے ہیں. اس تمام کو ہم السٹریٹ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف فگر نمبر 7. اب یہاں پر فگر نمبر 7 اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم تجارت کو مدد سے کرتے ہیں. اب ریکارڈین ماڈل کے مطابق ہم پیداوار کا امکانی خط یعنی پروڈکشن پاسیبلٹی جو کرو ہے اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. ہمارے پاس تجارت کا امکانی خط FAJ ہے، لہذا اس خط پر FJ غیر تجارتی اشیاء کی قیمتوں کے تناسب کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر X ایکسس کے ساتھ نان ٹریڈ ایبلز N گڈز ہیں اور Y ایکسس کے ساتھ کیا ہے جی کی ویلیو آف ٹریڈیبل گڈز کی جو ڈالر کی شکل میں پرائز ہے. ظاہر ہے کہ آزاد تجارت کی موجودگی میں توازن نقطہ A پر ہوتا ہے جہاں پر کمیونٹی انڈیفرنس کرو U1 اس کو FJ کو پوائنٹ A پر انٹرسیکٹ کرتا ہے. جب یہ توازن بالکل ویسے ہی جیسے بن معیشت میں ہوا تھا، یہاں OE مقدار میں غیر تجارتی اشیاء کو پیدا کیا جا رہا اور توازن کے وقت انہیں صرف کیا جاتا ہے. یہاں فاصلہ AE دو باتوں کو ظاہر کرتا ہے. نمبر 1، یہ قابل تجارت شے I کی ڈالر کی صورت میں مالیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ تمام اشیاء تمام قابل تجارت اشیاء کی سیٹ میں ہیں. اس شے کو ظاہر کرتا ہے جس سے مزدوروں کی معیاری طور پر استعمال کیا جاتا ہے. نیز یہ تجارتی اشیاء کے استعمال کی مجموعی مالیت کو ظاہر بھی کرتا ہے. یہ تمام تجارتی اشیاء کی مجموعی صرف اور تجارتی اشیاء کی مجموعی پیداوار کے برابر ہے. اب یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل چینجز ان دا سنگل ٹریڈیبل کموڈیٹیز. اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ملک میں پیدائشی حالات تبدیلی واقع ہو جاتی ہے جبکہ عالمی قیمتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو اس صورت میں ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اب وہاں پر اس کی جو لائن ہے وہ شفٹ ہو کر اوپر کی طرف چلی جاتی ہے. یعنی یہاں پر یہ جو ایک نئی لائن بنتی ہے اس ڈائیگرام کے مطابق وہ بن جاتی ہے F سے H کی طرف سے. اب یہاں پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ HBCJ جو ہے، یہاں اگر تمام مزدوروں کو قابل تجارتی اشیاء میں ایلوکیٹ کیا جائے تو صنعت I سے صنعت J منتقلی کے نتیجے میں کوئی 20% زیادہ قدر پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے نتیجے میں اس مالیت کے برابر غیر تجارتی اشیاء کی اجرتوں میں اضافہ ہو جائے گا. اس مالیت کے برابر غیر تجارتی اشیاء کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروڈکشن پاسیبلٹی کرو Y ایکسس کی طرف یعنی F سے H کی طرف حرکت کر جاتا ہے. جب ہم اس قسم کی موومنٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے چینجز ہے ان کی موجودگی میں کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجیکل چینج آتی اور سنگل ٹریڈیبل کموڈیٹی کے اوپر کس قسم کے اثرات مرتب آتے ہیں. اس قسم کی سچویشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیا خط عدم ترجیح جو ہے وہ نقطہ C پر اس کا ٹینجنٹ کرے گا. اگر سبسٹیٹیوشن افیکٹ
کمزور ہوں اور آمدنی میں ہونے والا اضافہ بنیادی طور پر غیر تجارتی اشیاء کی طرف مرکوز ہو جائے تو اس سے اجرتوں میں جو اضافہ سے غیر تجارتی اشیاء کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر اس شعبے میں توسیع واقع ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کے سامنے جو تھا ٹیکنالوجیکل چینجز ان سنگل ٹریڈیبل کموڈیٹی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، اور کلاسیکل کی ازمپشن یعنی دیر از نو ٹرانسپورٹ کاسٹ وی ہیو ٹو فیس ان کلاسیکل ماڈل۔ اب اور نان ٹریڈیبل کموڈیٹیز کیا ہیں، ان کی کچھ ڈیفینیشن ہم نے بیان کی، اور اسی طریقے سے ہم نے ویج کمپیریزن کو بیان کیا اور پروڈکٹیوٹی ان ویجز کے بارے میں ڈسکس کیا۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ریڈنگ کریں گے